بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا 5واں سبق ہے، جس میں ہم باقاعدہ طور پر کتاب کی عبارت شروع کریں گے اور اس کا ترجمہ اور وضاحت بھی کریں گے۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں حمد الشاکرین شکر گزاروں کی تعریف کرنے کی طرح، والصلاة والسلام علی خیر البریت، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو علی خیر البریت، مخلوق میں سے افضل ترین ہستی پر، محمد، جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وآلہ الطیبین الطاہرین، اور ان کے آل و عیال پر جو کہ طیب اور طاہر ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ تم علم فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنها نصف العلم، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ تو بھائی مصنف نے اپنی کتاب کا افتتاح تسمیہ اور تحمید سے کیا، تاکہ قرآن کریم کے رسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کی رسم اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی پیروی ہو جائے۔ پھر حمد الشاکرین یہاں پر جو ہے یہ منصوب ہے، اور اسے کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، یعنی ایسی تعریف جیسے شکر گزار لوگ کیا کرتے ہیں۔ مصنف نے اپنی حمد مقبول ہونے کے لیے اس کو شاکرین کی حمد کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، تاکہ جب شاکرین کی حمد قبول ہو تو اس کے ساتھ میری بھی حمد کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے۔ اور پھر حمد الشاکرین کہا، حمد الحامدین نہیں کہا۔ تو بھائی اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے منعم کے انعام کا اظہار جس طرح زبان سے کرتے ہیں، اسی طرح سے قلب و جوارح سے بھی اپنے منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر مصنف نے منعم حقیقی جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مخلوق میں سے سب سے بہترین
اور افضل ترین ہستی اور سب انسانوں کے محسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک آل پر درود و سلام بھیجا، جو یقیناً باعث برکت ہے۔ پھر آل محمد کی تعین میں تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ایمان اولاد اور متعلقین، یہ سب آل میں شامل ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہر مومن متقی پرہیزگار کو آل نبی کہا گیا ہے، لہذا لفظ آل میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ہر مومن اور متقی شخص شامل ہوگا۔ الطیبین الطاہرین، طیبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ باطنی پاکیزگی کے حامل ہیں، اور طاہرین سے ظاہری پاکی اور صفائی مراد ہے۔ پھر آگے جا کر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حمد و صلات سے پارے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اپنی کتاب کی ابتدا کی۔ تو اولاً تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل ہو جائے، جیسا کہ فقہائے کرام جو ہیں جب اپنی کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں تو تیمناً کلام اللہ کی آیت وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى آخری کو ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے علم الفرائض کی مدح سرائی بھی ہو جائے گی، اور اس میں اس بات پر رغبت دلانا بھی مقصود ہے کہ لوگ اس علم کو سیکھے، سکھائے اور اس پر عمل کرے۔ تو اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اس علم کی تعلیم و تعلم کے لیے عمر کا ایک حصہ صرف کیا جائے، کیونکہ اس علم کی خدمت کرنا گویا نصف علم کی خدمت کرنا ہے۔ پھر اسے اس حدیث شریف میں نصف علم کہا گیا ہے۔ تو علم الفرائض کو نصف علم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو بھائی اول تو یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس کی تعویل اور توجیہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یعنی راز ہم کو معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا، ہم پر اس کی اتباع واجب ہے۔ لیکن بعض حضرات نے اور تعویل کی ہے، اور تقریباً 17 احتمالات بیان کیے ہیں، جن میں سے ہم یہاں پر 10 جو زیادہ مشہور تعویلات ہیں وہ ذکر کریں گے۔ اول یہ کہ اس علم کو نصف علم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی حاجت بہت زیادہ ہے، یعنی عمومی بلوا کی بنا پر اس کو نصف علم کہا گیا ہے، چونکہ تمام انسان اس علم کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ جنین بھی،
یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے بھی وراثت میں حصہ دیا جانا ہوتا ہے، تو عمومی بلوا کی وجہ سے اس کو نصف علم کہا گیا۔ یا یہ کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، اول حالت حیات اور دوم حالت ممات۔ تو چونکہ یہ علم جو ہے یہ حالت ممات کے ساتھ وابستہ ہے اور باقی تمام علوم حالت حیات سے متعلق ہیں، تو ایک حالت دوسری حالت کے اعتبار سے نصف ہے، اس لیے اس علم کو نصف علم سے تعبیر کیا گیا۔ اور تیسرا یہ کہ علم الفرائض کو نصف علم کہہ کر اس کی عظمت کا اظہار مقصود ہے کہ یہ عظیم الشان علم ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اسباب ملک جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں، اول اختیاری اور دوم اضطراری۔ یعنی جو انسان کی ملکیت میں آتی ہے ان کے اسباب بسا اوقات اختیاری ہوتے ہیں، جیسے بیع و شراء، ہبہ وغیرہ، اور بسا اوقات غیر اختیاری یعنی اضطراری طور پر ہوتے ہیں، جیسے وراثت۔ تو علم الفرائض جو ہے اس میں اضطراری طور پر جو ملک حاصل ہوتا ہے اس کے احکام بیان ہوتے ہیں، وہ وارث اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ اضطراراً غیر اختیاری طور پر وہ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے جو مورث چھوڑ جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق دوسری سبب سے ہے، جو ملک کا دوسرا سبب ہے اضطراری یا غیر اختیاری، تو اسی لیے اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس علم کے پڑھنے پڑھانے میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو اس کے پیش نظر سے اس کو نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ چھٹی توجیہ یہ ہے کہ بھائی حصول ثواب کے اعتبار سے اسے نصف علم کہا گیا ہے، کیونکہ جو شخص بھی علم الفرائض کا ایک مسئلہ بیان کرے وہ 100 نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور اگر فقہ کا ایک مسئلہ بتائے تو اس کو 10 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ثواب کی حصول کے اعتبار سے کہ اس میں بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ ساتویں توجیہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس علم کے جزیات اتنے کثیر ہیں کہ اگر ان کو پورے طور پر پھیلا دیا جائے تو اس کا حجم جو ہے وہ دوسرے علوم کی کتاب جو ہیں ان کے برابر ہو جائے گا۔ تو گویا جزیات کے کثیر ہونے کی وجہ سے اس کو نصف علم سے تعبیر کیا گیا۔ آٹھویں توجیہ یہ ہے کہ بھائی علم الفرائض کو نصف علم اس لیے کہا گیا کہ علم الفرائض جو ہے وہ فقط نص سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں غیر فرائض وہ کبھی نص سے اور کبھی غیر نص یعنی قیاس سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح نویں توجیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسب جو ہے یہ کبھی مطلق حصہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو نصف علم بمعنی علم کا ایک وافر حصہ۔ علم الفرائض کو نصف علم قرار دیا گیا، گویا کہ یہ علم کا ایک وافر حصہ ہے۔ اور 10ویں توجیہ یہ ہے کہ ایسا تحریزاً کہا گیا ہے
کہ اس علم کو سیکھنے سکھانے پر ترغیب ہو جائے تاکہ لوگ اس کے حصول میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔